बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल इकबाल ख्वाजा है और मैं फ़ेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लास्ट 2 डिकेड से और इससे प्लस से मैं टैक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं जो कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 2024 जो 6 मई 2024 को नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया है और जिसमें अमेंडमेंट्स दी गई हैं रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। इनमें मेजर जो चेंजेस की गई हैं वो अपील के सेक्शंस में हैं और ये तमाम मैं आपके लिए अब इंशाल्लाह इन डिटेल बता रहा हूँ। बेसिकली इस कानून को 6 तारीख को इसी माह अप्रूव किया है नेशनल असेंबली ने और ये एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब इस कानून को समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी हैं जिसको जो टैक्स पेयर है उसके बहुत सारे राइट्स जो हैं उससे अफेक्ट होंगे। जो सेल्स टैक्स, एक्साइज और इनकम टैक्स तीनों में इन्होंने ये अमेंडमेंट्स की हैं और मेन अमेंडमेंट जो इसमें नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है अपील के राइट पे और दूसरा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे ज़्यादा गौर। अब हम सेल्स टैक्स एक्ट में जब बात करते हैं तो उन्होंने सेल्स टैक्स एक्ट में जो मेन अमेंडमेंट की है इस पर्टिकुलर कानून में वो उन्होंने कहा है कि जो CIR अपील है जिसके पास हम पहले अनलिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी की अपील्स फाइल कर सकते थे उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 10 मिलियन तक की जो लाइबिलिटी होगी वो CIR अपील तक जाएगी और दूसरी असेसमेंट जिसमें असेसमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी, सरचार्ज सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, डिसअलाउंस ऑफ ए रिफंड अप टू द अमाउंट ऑफ 10 मिलियन तक ये कहते हैं कि ये इसकी अपील जाएगी CIR अपील के पास और बाकी अपील जो है वो डायरेक्टली ATIR के पास फाइल की जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मसला नाजरीन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अब उन्होंने अपील का एक फॉरम तकरीबन बीच में से ख़त्म कर दिया क्योंकि CIR अपील्स जो हैं उनकी पावर को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपील सुन सकेंगे जो कि 10 मिलियन की जिसमें कोई असेसमेंट ऑफ टैक्स की डिमांड है या जिसमें कोई पेनल्टी है, सरचार्ज है या जहाँ पे 10 मिलियन से कम का रिफंड डिसअलाउ किया गया है। जबकि इससे ऊपर अगर ये 10 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे अपील डायरेक्टली लाई करेगी एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास। बेसिकली इस लॉ में जो बहुत बड़ी चेंज की गई है वो ये की गई है कि CIR अपील्स जो हैं उनके फैसले के ख़िलाफ़ भी आपको हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना है और एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ भी आपको हाई कोर्ट में ही रेफरेंस फाइल करना है। अब इससे पहले ये होता था कि आप 3 स्टेजेस को गुजारने के बाद जाते थे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। अब इन्होंने जो कानून चेंज कर दिया, मैं जब पंजाब के टैक्स पेयर्स की या रजिस्टर्ड पर्सनस की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने ये कानून चेंज कर दिया है कि अगर उनकी असेसमेंट हो जाती है वो 10 मिलियन से ज़्यादा की लाइबिलिटी वहाँ पे क्रिएट की जाती है तो उस 10 मिलियन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट आप डायरेक्टली अपील फाइल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। सबसे ज़्यादा हार्डशिप मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है कि अपील फाइलिंग फ़ीस जो लाहौर हाई कोर्ट में है वो 50,000 मुकर्रर कर दी गई है जो कि सरीहन एक नाइंसाफ़ी, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी और फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए टैक्स पेयर और रजिस्टर्ड पर्सन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है एसेस टू जस्टिस को डिनाई करने वाली बात है। देखें इसकी अपील फ़ीस 50,000 रुपये मुकर्रर करने से मुराद ये है कि आप अपील फ़ीस को एक रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बना रहे हैं रादर दैन कि आप इसको इतना सस्ता करें कि वो लोग जो कि जस्टिस के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उनको कम से कम फ़ीस का जो है इदराक होना चाहिए। मेरे अपने नज़दीक इस कानून की अमेंडमेंट की मुझे तो कोई समझ नहीं आई और इसको फौरी तौर पे हाई कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी है। अब इसमें इन्होंने जो सेलिएंट फीचर्स डाले हैं सेल्स टैक्स में जो इन्होंने लॉ अमेंड किया है जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो इन्होंने इसमें ATIR और CIR अपील की जो है लिमिट्स मुख्तस कर दी। CIR अपील 10 मिलियन से कम की अपील सुनेगा जबकि एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा की लाइबिलिटी होगी उसको सुनेगा।
اب سیکنڈ انہوں نے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی کمیٹی پہ زیادہ زور دیا ہے. یہاں پہ اس قانون میں جو انہوں نے پاس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے ہر وہ لائبلٹی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی ریلیٹڈ ہے وہ پہلے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جائے گی, اور پھر وہ جو ہے جائے گی اپنا اپیل میں ٹریبونل کے پاس یا ہائی کورٹ کے پاس. بیسیکلی انہوں نے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں ہر وہ لائبلٹی جو 50 ملین سے زیادہ ہے اس کو بھی انہوں نے کمپلسری کر دیا کہ اب پہلے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اپیل میں چیلنج کریں گے. یہ ایک اچھا خوش آئند قدم ہے. دیکھیں اگر الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی بات منو ان مان لی جائے اور یہ لوگ اس کو ماننے کو اب تیار ہیں اور یہ قانون بن چکا ہے, تو اب میرے اپنے حساب سے 50 ملین پلس لائبلٹی کے جو کیسز ہیں, کیونکہ اپیل کا فیس اتنی بڑھ گئی ہے آگے ہائی کورٹ میں, اور اس کے جو پروس اینڈ کونس اس طرح ہو گئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ہائی کورٹ میں اپیل میں جانا ہے تو آپ نے ایپلیٹ ٹریبونل اور CIR اپیل واٹ ایور دا کیس میں بھی ان دونوں سے جو آرڈر ہوا ہے اس کا 30% آف دا ٹیکس جمع کرانا ہے, اور پھر آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں, ادروائز آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی زیادہ تر لوگ اب یہ کوشش کریں گے کہ ان کا جو کیس ہے اس کی سٹیج ٹیکسیشن آفیسر تک ہو, وہیں پہ ہی وہ ریزالو ہو, زیادہ سے زیادہ وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں ریزالو ہو. بیسیکلی اس ایکٹ کو جب میں دیکھتا ہوں اس میں ایک بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ وہ اپیل کے رائٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اس طرح کی امینڈمنٹس کرنا جہاں پہ اپیل کے رائٹ کو ڈسکریج کرنا, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. میرے خیال میں اس کو فوری طور پہ اس قانون کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں یا وٹ ایور جس بھی صوبے میں آپ موجود ہیں اس کے ریلیونٹ ہائی کورٹ میں آپ کو فوری طور ریٹ پٹیشن کر کے چیلنج کرنا چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس کے بارے میں آپ کو سب کو آگاہی ہونی چاہیے. ایک تو یہاں پہ انہوں نے نیا جو قانون پاس کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ایپلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو ہے نا, وہ آپ کو کسی صورت کسی کیس میں ڈیٹ نہیں دے سکتا. اگر وہ ڈیٹ کوئی فکس ہوئی ہے اور آپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ریزنیبل کاز ہونا چاہیے کہ یہ آپ ڈیٹ کیوں لے رہے ہیں. along with جو ممبر ایپلیٹ ٹریبونل ہے وہ آپ کو 50,000 روپے کے قریب یا اس سے زائد فیس چارج کریں گے اگلی ڈیٹ. تو اگین دس از ڈینائل ٹو جسٹس. آپ ایک آدمی مطلب ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے, وہ سپریم کورٹ میں بزی ہو سکتا ہے, وہ ہائی کورٹ میں بزی ہو سکتا ہے, وہ شہر سے باہر ہو سکتا ہے, وہ بیمار ہو سکتا ہے, اس کے اپنے کوئی ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کیونکہ ڈیٹ آپ سے یا ڈیٹ یا ڈیٹس آپ سے پوچھ کے فکس کی گئی تھیں تو اس لیے آپ کو ان پہ آنا ضروری ہے. فار ایگزامپل ارجنٹ کیسز لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوتے ہیں ان کی کاز لسٹ آتی ہے ایک دن پہلے. اگر میرا اس ٹائم میں لاہور ہائی کورٹ میں کوئی کیس فکسڈ ہے اور میں ایپلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو میں نہیں پیش ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ مجھے ڈیٹ نہیں دیں گے, اور اگر ڈیٹ دیں گے تو اس کی ایک کاسٹ انہوں نے مقرر کر دی جو کہ منیمم انہوں نے 50,000 رکھی. تو اس ایکٹ کو دیکھتے ہوئے میں اس میں یہ بھی ترمیم کی ڈیمانڈ کروں گا کہ جو ایڈجرمنٹس ہیں یا جو ایڈجرمنٹ کا ٹائم ہے اس کو مطلب یہ لنک نہ کریں مانیٹری ویلیوز سے. ہاں یہ ضرور کر دیں اس میں جو پہلا پروس اینڈ کونس میں جو سیکشن ڈالا ہے کہ اونلی جینون کاز ول بی دیئر ٹو الاؤ این ایڈجرمنٹ, اس کو آپ جب ڈالیں گے تو وہ میرے خیال میں ٹھیک ہے. لیکن مانیٹری لنک لگانا کہ جی 50,000 روپیہ آپ کو منیمم فائن یا پلنٹی ہوگا اگر آپ وہاں پہ پیش نہیں ہوتے اس ڈیٹ پہ جس ڈیٹ کو وہ کیس فکسڈ ہے یا ان ڈیٹس پہ جس ڈیٹ پہ وہ کیس فکسڈ ہے. اس کے علاوہ اس قانون میں ترامیم کی گئی ہیں کہ جو CIR اپیل ہے اس سے اگر جتنی آج تک اپیل پینڈنگ ہے اس میں ایک کٹ آف ڈیٹ ڈال دی گئی ہے جس کو میرے خیال میں انہوں نے رکھا ہے 6 جون 2024. یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ترمیم ہے. یہ ترمیم کیا ہے کہ جی اس ڈیٹ تک
تمام کے تمام جو کیسز ہیں وہ سی آئی آر اپیل نے جو ایگزسٹنگ کیسز ان کے پاس پینڈنگ ہے وہ اگر ڈیسائیڈ نہ کیے تو یہ تمام کیسز آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے ایپیلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو میں. اور ایپیلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو کو انہوں نے کچھ ڈیٹس اور کچھ ٹائم دیا ہے کہ اس کے دوران آپ نے ان کا فیصلہ لازمی کرنا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ قانون لانے کے پیچھے ہماری انالوجی یہ ہے کہ ہم جتنی پینڈنگ اپیلز ہیں ان کو جلد از جلد ختم کریں چاہے جسٹس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایپیلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو میں جو کرنٹ سٹرینتھ ہے میرے خیال میں وہ ناکافی ہے اتنی سارا برڈن اٹھانے کے لیے. تو اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ اس قانون میں کوئی وضع نہیں کیا کہ ایپیلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو جو ہے اس کی تعداد وہ کتنی بڑھائیں گے اور اس کے جو بینچز ہیں وہ کس کس شہر میں اویلیبل ہوں گے. لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے مختلف اسٹیشن سے کہ ایپیلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو کے بینچز ہونے چاہیے. جیسے ملتان میں ابھی انہوں نے بینچ دیا لیکن وہاں پہ اکاؤنٹنٹ ممبر کی اسامی خالی ہونے سے وہاں پہ کیسز کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی. تو بیسیکلی جب میں اس قانون کو دیکھتا ہوں اس قانون میں جو پہلی مجھے سکم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فیکچول کنٹراورسی جس میں میں کہتا تھا ایپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کا فیصلہ فائنل ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں جو اسٹیٹمنٹ آف کیس کی بات کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کویسچن آف لا یا کویسچن آف لا اینڈ کویسچن آف فیکٹس دونوں کو آپ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے. تو بیسیکلی جب آپ بات کریں لاہور ہائی کورٹ میں ان دونوں کو چیلنج کرنے کی کویسچن آف لا کی بھی اور کویسچن آف فیکٹس کی اس کے ساتھ انہوں نے اس قانون میں لکھ دیا ہے کہ آپ کمپلیٹ ریکارڈ آف کیس جو ایپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو میں تھا اس کو بھی فائل کریں گے لاہور ہائی کورٹ لاہور پہ جب آپ اپنی اسٹیٹمنٹ آف کیس اور پٹیشن لاہور ہائی کورٹ لاہور میں فائل کر رہے ہوں گے. دس از something which is very unusual for me کہ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں جس طرح کیسز کا رش ہے اس وقت اور جس طرح کیسز کے میرا مطلب ہے وہاں پہ انکم ٹیکس سے بینچز ہیں اور وہ 3 یا 2 بینچز ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ فیکچول چیزوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں گے تو وہ they will be like acting as taxation officers. پہلے لاء میں انالوجی کیا تھی کہ ٹیکسیشن افسر نے ایک فیصلہ کیا اس کو آپ نے چیلنج کر دیا بیفور سی آئی آر اپیل اور پھر سی آئی آر اپیل کے فیصلے کو آپ نے چیلنج کر دیا ایپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو میں. اور ایپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کی جو بھی ججمنٹ ہوتی تھی فیکٹس پہ وہ فل اینڈ فائنل ہوتی تھی دیٹ کین ناٹ بی چیلنج ان لاہور ہائی کورٹ لاہور. اور لاہور ہائی کورٹ لاہور میں اور سپریم کورٹ میں وہ چیزیں چیلنج کی جاتی تھیں جو کہ لیگل تھیں اینڈ دیٹ ارائزز آؤٹ آف دیٹ آرڈر آف ایپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو. اب جو انہوں نے میجر شفٹ کی اس قانون میں وہ انہوں نے کہا مکسڈ کویسچن آف لا اینڈ فیکٹس دونوں لاہور ہائی کورٹ لاہور میں چیلنج ہوں گے. اب لاہور ہائی کورٹ لاہور فیکٹس کو بھی بارے میں بھی سنے گا اور لا کے اسکم بھی دیکھے گا. اس کے ساتھ ایپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا ریکارڈ بھی آپ کو لاہور ہائی کورٹ لاہور میں فائل کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارے کا سارا جو برڈن ہم ڈال رہے ہیں کیا اس کو مختلف جو ہمارے ایپیلیٹ فورمز ہیں جس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ فورم ہے ہائی کورٹ کا کیا وہ اس کو ابزارو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی مجھے یہ بھی ایک یہاں پہ عجیب و غریب سی چیز لگ رہی ہے جس میں انہوں نے مکس کویسچن آف لا اور مکس کویسچن آف فیکٹ کویسچن آف لا پلس کویسچن آف فیکٹ دونوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے میں چیلنج کریں گے. اندر امپورٹنٹ جو ویورز یہاں پہ انہوں نے ڈالی اپنا امینڈمنٹ وہ یہ ہے کہ ٹائم پیریڈ فار فائلنگ آف اپیل اور ریفرنس بیفور لاہور ہائی کورٹ لاہور ہیز بین ریڈیوس ٹو 30 days. یعنی جس دن آپ کو ایپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو یا سی آئی آر اپیل کا فیصلہ ملتا ہے آپ کے اس کے 30 دن کے اندر آپ نے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے
لاہور ہائی کورٹ لاہور میں تھرو اے ریفرنس اور اپیل پٹیشن. اور اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی اسٹانشنگ ہے. ایک انہوں نے یہ اپیل فیس 50,000 روپے فکس کر دی کہ آپ نے اپیل فائل کرتے ہوئے ساتھ 50,000 روپیز سرکار کو جمع کروانی ہے لاہور ہائی کورٹ لاہور کو یہ اپیل کرنے کے لیے, یا وٹ ایور ہائی کورٹ از. اگر ایک آدمی اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ, اگر ایک آدمی پشاور میں تو پشاور ہائی کورٹ, اور اگر سندھ میں ہے تو کراچی ہائی کورٹ میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں اس کو جمع کرانا ہوگا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 3 میجر شفٹس آئیں. ایک, فیکٹس کو بھی ہائی کورٹ سنے گا. 2, ٹائم پیریڈ بھی 30 دن کر دیا. 3, اپیل فیس بھی 50,000 کر دی. اب یہیں پہ یہ ختم نہیں ہوا. یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹیکسیشن آفیسر کا آرڈر جو آپ نے اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو میں چیلنج کیا تھا, اس کے بعد جو ڈیمانڈ رہ جاتی ہے اس کا 30% ٹیکسیشن افسر کے پاس جمع کرانا ضروری ہے اگر آپ نے لاہور ہائی کورٹ لاہور میں اس پرٹیکولر اپنا اپیل یا آرڈر کو چیلنج کرنا ہے. فار ایگزامپل CIR اپیل کے آرڈر میں اگر 1 کروڑ روپے کی لائبلٹی CIR نے کنفرم کر دی ہے تو آپ کو اس کے اگینسٹ ایک 30% یعنی 30 لاکھ روپے جمع کرانا ہے ٹیکسیشن افسر کو, اور اس کا چلان ساتھ لگانا ہے. پھر آپ کی اپیل ہائی کورٹ میں فائل ہوگی, ادروائز آپ کی اپیل ہائی کورٹ میں فائل نہیں ہوگی. اگین دس از absurdity and violation of fundamental right of appeal. یہ تعین کرنا کہ یہ ٹیکس واقعی پیبل ہے, یہ کورٹ کا کام ہے. جب تک یہ اپیل پروسیڈنگز میں فائنل نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو یہ ٹیکس جو ہے جمع کرانے کی قدغن نہیں لگانی چاہیے. بہرحال یہ جو قانون ہے, اس قانون میں تو انہوں نے اس کو فائنل کر دیا ہے کہ جب آپ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں اپیل فائل کریں گے, یا پشاور ہائی کورٹ میں, یا کراچی میں, یا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو جو آرڈر اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو سے آپ کا کنفرم ہوا ہے, اس کی جتنی ڈیمانڈ کنفرم ہوئی ہے اس کا 30% آپ نے اسیسنگ اتھارٹی کے پاس جمع کرانا ہے. تو پھر آپ نے اگلے فورم پہ جانا ہے. اب یہاں پہ ویورز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ان آرڈرز کی کاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, کہ یہ جو آرڈرز یہ لوگ پاس کر رہے ہیں, جو نچلی سٹیج پہ آرڈرز پاس ہو رہے ہیں, کیا وہاں پہ جینون ڈیمانڈز ریز ہو رہی ہیں کہ پہلے کی طرح فکٹیشیس ڈیمانڈز ریز ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ میں نے ایک نمبر آف ایئر سے آئی ایم پریکٹسنگ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ اے ٹیکس کنسلٹنٹ for last 22 years. I have gone through many orders جن میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو سٹیج پہ زیرو ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوالٹی آف اسیسمنٹ نیچے کی ہوتی ہے, یا جو اس میں لا اپلائی کیا ہوتا ہے, وہ لا کی ایکچوئل جس اپلائی کرنے کی بجائے صرف ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے تحت ایک لائبلٹی کریٹ کی جاتی اور آرڈر پاس کر دیا جاتا. اب سیلز ٹیکس میں انہوں نے 4 چیزیں اس میں لیں. ایک, ڈیمانڈ ڈیو ٹو اے ٹیکس اسیسمنٹ, ڈیمانڈ ڈیو ٹو اے پلینٹی, ڈیمانڈ ڈیو ٹو اے سرچارج, اور ڈیمانڈ ایز اے ریزلٹ آف ان ایڈمیزیبلٹی آف اے ریفنڈ. یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کی صورت میں ٹیکسیشن آفیسر کا جو آرڈر ہے وہ چیلنج ہونا ہے اپیل میں. اپیل میں کہاں پہ؟ اگر یہ 10 ملین سے کم ہے تو CIR اپیل کے پاس, اور اگر 10 ملین سے زیادہ ہے تو پھر یہ اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کے پاس. تو ویورز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیا ہمیں اس اپیل میکانزم میں کسی شفٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں سوائے ہمیں اپیل میکانزم کو سپیڈ آف کرنے کے علاوہ اس کے میکانزم میں کوئی شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کہ نہ اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے, نہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں اتنی اسٹرینتھ ہے جہاں پہ صرف 3 بینچز ہیں جن کا اسپیسیفک کام ہے کہ وہ سنتے ہیں انکم ٹیکس کے کیسز. تو انکم ٹیکس کے جو کیسز ہیں اگر ہم اسی طرح سے لے کے جائیں گے کہ اسیسمنٹ کے بعد ڈائریکٹلی یہ ٹرائبونل میں, اور پھر ٹرائبونل کے بعد فیکٹ اور لا,
दोनों को लाहौर हाई कोर्ट ने देखना है, तो आई थिंक इट वुड बी इम्पॉसिबल टू हैंडल थिंग्स इन अ वे दे आर गोइंग टू डू इट। इसके बाद जो नया शिफ्ट इस कानून में आया है जी, वो आया है स्टे ऑफ अपील में। अब उन्होंने कहा जी ट्राइब्यूनल हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, इन पे उन्होंने टाइम पाबंदी लगा दी है स्टे की। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ट्राइब्यूनल इन्होंने ये 90 डेज़ का स्टे दे सकते हैं ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब ये ट्रिब्यूनल का जो स्टे है ना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा अगर वो आदमी जिस डेट को ट्रिब्यूनल ने फ़िक्स किया हेयरिंग के लिए वो उस पे उसकी कंप्लाइंस नहीं करते। तो 90 दिन से ज़्यादा का अब स्टे पॉसिबल ही नहीं है जो कि ट्रिब्यूनल दे सके। सिर्फ एक सूरत है कि ट्राइब्यूनल ने हेयरिंग कर ली, हेयरिंग के बाद अब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पेंडिंग है। अब नेक्स्ट बात यह है कि ट्राइब्यूनल पे इन्होंने एक फ़िक्स कर दिया है, अपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू पे, कि इन्होंने विद इन 90 डेज़ ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील इसका फ़ैसला करना है। और जितने पेंडिंग केसेस ट्राइब्यूनल के पास ट्रांसफ़र हो गए आएंगे CIR अपील के या जो इनके पास अपने पास पेंडिंग है, उन सब पे इन्होंने ये दिन रखे हैं 182 दिन, यानी विद इन 182 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस या एक्ट, उससे 182 दिनों के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल ने ये सारे के सारे फैसले करने हैं। अब जितनी CIR अपील के पास पेंडिंग अपीलें हैं वो जब जून में ट्रांसफ़र हो जाएंगी ट्रिब्यूनल के पास, तो वहाँ से 182 डेज़ का वो टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आई है वो ये है कि अगर विद इन द स्पेसिफिड टाइम पीरियड अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू फेल्स टू पास एन ऑर्डर, या वो ऑर्डर पास नहीं कर पाते, तो देन उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से कंडोनेशन लेनी पड़ेगी, और वो कंडोनेशन भी 90 दिन से ज़्यादा अलाउ नहीं की जा सकती। तो जब मैं इस कानून को देखता हूँ, इसको मद्देनज़र रखता हूँ, तो मेरे ख़्याल में इसमें जो खुश आइंद बात है वो ये है कि जितनी पेंडेंसी ऑफ अपील्स हैं उनको इन्होंने फिक्स कर दिया कि इस टाइम में आपने उसका कोई ना कोई फ़ैसला करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जितने इस वक्त अवेलेबल बेंचेस हैं मुख्तलिफ स्टेशंस पे और जितनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, आई डाउट कि हम ये जो टाइम पीरियड कह रहे हैं इसमें प्रॉपर इंसाफ हो सकता है। देखें, एक है किसी आदमी को सुनकर इंसाफ करना और प्रॉपर उसका फ़ैसला करना, एक है एक बेंच में आप 100 केस लगा देते हैं दिन में। अब 100 केसों की हेयरिंग करना और उनके फ़ैसले लिखाना नामुमकिन है। तो एक बहुत बड़ा बर्डन जो CIR अपील्स के पास पड़ा हुआ है और जो ATIR के पास पड़ा हुआ है, उसको अगर मैं कहूँ कि ये 182 दिनों में वो ख़त्म कर लेंगे तो ये मेरे ख़्याल में पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसके बारे में भी इनको ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं इनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इट शुड बी आई थिंक 1 ईयर, जैसे पीछे हाई कोर्ट में भी इन्होंने कहा था कि जो बहुत पुराने केसेस हैं आज से 2-3 साल पहले, उनको रेड फ्लैग कर दिया था और उन्होंने कहा था कि फौरी इनका फ़ैसला करें ताकि हम अपडेट हो सकें। अब देखें जितनी पेंडेंसी है अभी मेरे ख्याल में ट्राइब्यूनल में 2016 या 17 या 18 की फाइल्ड अपील्स जो है वो सुनी जा रही हैं। इसका मतलब है हम 6 साल की पेंडेंसी में चल रहे हैं। हम 6 साल की पेंडेंसी को कहते हैं 182 दिनों में हम ख़त्म कर देंगे। इट वुड बी ए वेरी इलॉजिकल एंड अलार्मिंग अप्रोच फॉर मी। तो बेसिकली हमें ये 182 डेज़ जो है फॉर पेंडिंग केसेस, ये मुझे कीपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, मुझे ये लगता है कि इट वुड नॉट बी पॉसिबल। तो इस पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस कानून में जो उन्होंने एक और मेजर शिफ्ट किया है वो ये है कि जब आप अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास होंगे तो फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे वो आपको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ऑफ़र लगाएंगे। अब अगर आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर वो आपका केस रेफ़र कर देंगे ADR को, और अगर आप कहते हैं कि हमने ADR को नहीं करना ऑप्ट, तो देन विद द कंसल्टेशन ऑफ द अपीलेंट
or the commissioner as the case may be और डेट्स फिक्स किए जाएंगे इसकी हेयरिंग के लिए। अब उन डेट्स के ऊपर हमें वहाँ पे कंप्लाइंस करना ज़रूरी है। उस कंप्लाइंस को ना करने की सूरत की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े ही इन्होंने फैटल रखे हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि डेट सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी कि अब आपका कॉज जेन्युइन है, which should be jotted down in writing by the member concerned। जो कि आपका केस सुन रहे हैं वो मेंबर अपनी ऑर्डर शीट पे उस पर्टिकुलर रीज़न को नोट करेंगे और उसके साथ कॉस्ट भी आपको कहेंगे। वर्ड है एंड, और नहीं है एंड का मतलब है कि हम इन दोनों फ़िक्रों को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, मीनिंग देयर बाय कि आपको एक एडजस्टमेंट लेने की मिनिमम कॉस्ट 50,000 है। उन्होंने लिखा है नॉट लेस देन 50,000, वो इससे ज़्यादा भी आपको कॉस्ट मेंबर्स जो हैं वो आपको साइन कर सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा कॉस्ट दें। अब यहाँ पे अभी मैंने इंटरव्यू के शुरू में कहा रीज़न्स, देर आर लॉट मैनी रीज़न्स। नंबर 1, आपके वकील साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं या हाई कोर्ट में हैं, आपके वकील साहब बीमार हैं, आपके जो ऑनरेबल अटर्नी हैं उनकी फैमिली में कोई ऐसा इमरजेंसी है या वो ख़ुद बीमार है। इन सूरत में इस कानून में कोई उसके लिए प्रोविज़न नहीं रखेगी। वो प्रोविज़न ऐड करनी चाहिए कि इफ़ देयर इज़ ए जेन्युइन रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल 1 या 2 एडजस्टमेंट्स दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो 50,000 वाली कदगन है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। अगर हम इसको रिमूव नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम जस्टिस को मॉनेटरी वैल्यूज़ के साथ लिंक करके और एक कानून का जो एहतराम है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। सेकेंडली, जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स आई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तमाम अमेंडमेंट्स वही हैं कि CIR अपील का ऑर्डर जो है वो भी हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का ऑर्डर भी जो हाई कोर्ट में होगा, और बोथ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ लॉ, यानी पॉइंट ऑफ लॉ और पॉइंट ऑफ फैक्ट दोनों हाई कोर्ट में चैलेंज होंगे। सिर्फ सेल टैक्स और इनकम टैक्स में जो फ़र्क है वो ये है कि मिनिमम टैक्स असेस्ड वो 10 मिलियन की बजाय इन केस ऑफ इनकम टैक्स ये 20 मिलियन है, यानी 20 मिलियन अगर आपकी लाइबिलिटी निकाली गई है और इससे ज़्यादा निकाली गई है इनकम टैक्स में, तो आप डायरेक्टली अपील फाइल करेंगे 20 मिलियन प्लस पे एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को और इससे नीचे वाली को CIR अपील को। लेकिन दोनों सूरतों में ये जो ऑर्डर है CIR अपील का भी और एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का भी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर आपने चैलेंज करना है बिफोर द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इन माई केस इट विल बी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, क्योंकि I am a consultant working in Lahore and majority of my clients relate to Punjab. So in case of Sindh it will be challenged in Sindh High Court, in case of Islamabad it will be challenged in Islamabad High Court, and in case of Peshawar and vice versa हर जगह का जो है अपना हाई कोर्ट मौजूद है। अब इसमें भी उन्होंने वही कहा कि अपील फाइल करने के लिए जो मिनिमम फ़ीस है वो 50,000 होगी। नंबर 2, एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू या CIR अपील के ऑर्डर के बाद जो टैक्स असेस्ड कंफर्म हो जाता है उसका 30% आप जमा कराएंगे तो आप अपील में जा सकते हैं, वरना आप अपील हाई कोर्ट में फ़ाइल नहीं कर सकते, रेफरेंस या अपील आप हाई कोर्ट में फ़ाइल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या एक आदमी को जो एक टैक्स लगाया जाता है जब तक उसकी फाइनलिटी अटेन नहीं हो जाती तो उसका अपील का राइट किसी कंडीशनल पेमेंट से डिप्राइव किया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनली हर आदमी की जो एक्सेस टू जस्टिस है वो उन्होंने कहा है कि ज़रूरी है और उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अब दोनों सूरतों में जब मैं कहता हूँ एक 50,000 की मैंने पेमेंट करनी है फॉर फाइलिंग ऑफ ए रेफरेंस और अपील बिफोर हाई कोर्ट और 30% मैंने टैक्स असेस्ड का भी जमा कराना है जो कंडीशन है, तो आई थिंक इट इज़ अ बिट हार्श एंड दिस ट्रीटमेंट शुड बी कैटर्ड फॉर, एंड
should be adhere to کہ اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. اور اس کو ختم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب یہ یہاں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹ نمبر 5 آف 2024. اٹ ہیز بن ایکٹ نمبر 5 آف 2024 which has been approved by National Assembly. Therefore اور اس کو کہے اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. سو باقی تمام چیزیں جو میں نے آپ کو سیلز ٹیکس میں بتائیں وہی چیزیں اڈاپٹ ہوئی ہیں انکم ٹیکس میں, جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہائی کورٹ میں اب اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس بھی سنے جائیں گے. پہلے اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کا جو فیصلہ تھا آن فیکٹس فائنل ہوتا تھا, لیکن اب وہ فیکٹس پہ فائنل نہیں ہے. اٹ از ناؤ ڈپینڈنٹ آن کہ یہ فیکٹس اور لا دونوں کے دونوں ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گے, اور ریکارڈ بیفور CIR اپیل اور اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو یہ دونوں کے دونوں ریکارڈ فائل ہونے ہیں ود لاہور ہائی کورٹ لاہور ایز ویل. تو لاہور ہائی کورٹ لاہور کو بالکل فیکچول اور لا دونوں پہ فیصلہ کرنا ہے وچ از میجر شفٹ. اس سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ہائی کورٹ صرف ایڈوائزری جورسڈکشن میں بیٹھی ہے, اور لا کے ریلیٹڈ پوائنٹ صرف جو رائزنگ آؤٹ آف دا آرڈر آف اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کین بی چیلنج بیفور لاہور ہائی کورٹ لاہور, اور وہاں پہ انہوں نے یس اور نو کا ڈیسیژن کرنا ہے لیگل پوائنٹس پہ. اب اگین یہ ایک لمبی ڈبیٹ بن جائے گی کہ جب فیکچول کنٹروورسیز کو ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ججز جو ہے دے ول assume power of taxation officers and doing audit of the affairs of the company on the facts as if it is done by the taxation officer. So basically میرے اپنے حساب سے it will be very difficult and a uphill task to cater for such situations in High Court Lahore or any High Court which is concerned. So اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ لا تو بنا دیا, جس بندے نے یہ لا بنایا ہے اس کا فریم آف مائنڈ کیا تھا اس لا کو بنانے کے پیچھے, اور وہ اس لا کو اپروو کرنے والے لوگوں کو کیا آیا یہ پتہ بھی ہے کہ انہوں نے لا کیا اپروو کیا کیا نہیں کیا. میرے اپنے حساب سے اس لا کو فوری طور پہ ریٹ پٹیشنز میں چیلنج ہونا چاہیے اور اس لا کی امپلیمنٹیشن کو روکنا چاہیے. اب اسی طرح ایک جو نئی چیز اس میں اور آئی ہے وہ اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو میں انہوں نے کہا جی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 62 ایئرس کرتی ہے. اب اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کا انہوں نے مکس کیا بنایا ہے, ایک جو کہ ایڈوکیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ہو از پریکٹسنگ فار لاسٹ 15 ایئرس. نمبر 2 اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور اے ACMA who is in practice for last 10 years. He is also entitled to be part of appellate tribunal as accountant member. Third, officer of income tax of 21st grade and officer of income tax of 20th grade having experience of 3 years of such grade. تو basically یہاں پہ 4 لوگوں کو انہوں نے کہا یہ eligible ہیں فار اپوائنٹمنٹ ایز ممبر ٹو اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو. اس میں ان 4 لوگوں میں سر فہرست جو ہے وہ وکیل ہیں جن کا 15 سال کا لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے کا ایکسپیرینس ہوگا. سیکنڈلی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو کہ 10 سال کا تجربہ رکھتے ہیں پریکٹس کا پوسٹ کوالیفیکیشن, اور کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں جن کا 10 سال کا تجربہ ہے پوسٹ کوالیفیکیشن آفٹر یہ پریکٹس کا. تو بیسیکلی جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں ایک اچھی چیز جو انہوں نے یہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو اپیلیٹ ٹرائبونل انلینڈ ریونیو کے آرڈرز ہیں ان پہ انہوں نے ایک چیک اینڈ بیلنس لگا دی ہے. لیکن اس چیک اینڈ بیلنس کا جو بیسیکلی ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ممبر کی اگر کوئی انکوائری مارک ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کی قاعدہ ایک انویسٹیگیشن. جو میجر چینج اب آئی ہے انہوں نے ایک پرفارمنس ریویو کمیٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دی ہے جو ممبرس کو مس کنڈکٹ اور ان ایفیشنسی پہ ریکمینڈ کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ ریموو کر دیں بیفور کمپلیٹنگ دیئر ٹینیور. اس میں چیئرمین اور آل ممبرس آر انکلوڈیڈ.
فار ایگزامپل اب جو چیئرمین ہیں ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ اور جوڈیشل ممبرس کی ایج آف ریٹائرمنٹ انہوں نے 62 کر دی ہے، اور باقی جو آفیسرس آف ان لینڈ ریونیو جو یہاں پہ اکاؤنٹنٹ ممبر کے طور پہ ابھی ورک کر رہے ہیں، ان کی انہوں نے ریٹائرمنٹ ایج کی ہے کہ وین دے اٹین دی ایج آف سپر اینویشن. تو بیسیکلی جو میجر شفٹ اس قانون میں آیا ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ ڈال دیا ہے انہوں نے کہ اگر ایک پرفارمنس ریویو کمیٹی بنائی جائے گی، آئی تھنک لا منسٹری میں ہی بنے گی، جہاں پہ لوگ کسی بھی ممبر کی مس کنڈکٹ یا اس کی ان ایفیشنسی کی شکایت کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر پرفارمنس ریویو کمیٹی ریکمینڈ کرتی فیڈرل گورنمنٹ کو تو اس ممبر کو بیفور کمپلیٹنگ آف ٹینیور آف اے سروس ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سیم طرح کی اکاؤنٹیبلٹی اگر ہم ٹیکسیشن آفیسرس پہ لے آئیں تو میرے خیال میں اتنی اپیلز ہوں گی نہیں جتنی اپیلز اب ہو رہی ہیں. بیسیکلی وہاں پہ بھی ایک پرفارمنس ریویو کمیٹی ہونی چاہیے، ایک مس کنڈکٹ کی کمیٹی ہونی چاہیے جس کے سامنے کوئی ٹیکس پیئر پیش ہو اور وہ اپنے اس آرڈر کی باقاعدہ جو لیگیلٹیز ہیں وہ ڈسکس کر کے یہ ثابت کر سکے کہ میرے کیس میں کہ مس کنڈکٹ ہے یا ان ایفیشنسی ہے یا میرے کیس کو صحیح طرح نہیں دیکھا گیا. تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہمیں پورے پاکستان میں نہ صرف ہم پروفیشنلز پہ جو کہ اس فیلڈ میں ایز اے ایڈوکیٹ، ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایز اے کنسلٹنٹ کام کریں، ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں اس چیز پہ ہوں کہ جو لوگ جو ہیں میل پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور فردر ٹیکسیشن آفیسر سے لے کر جتنے جوڈیشل میکانزم کا حصہ ہیں، ممبرز ہیں، CIR اپیل ہے، اس کے بعد ججز ہیں، ان سب کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. تو خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اس دفعہ ایک پرفارمنس ریویو کمیٹی ڈالی جو کہ ممبرس آف اپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو کی ان ایفیشنسی اور مس کنڈکٹ کو چیک کرے گی اور اپنی ریکمنڈیشنز فیڈرل گورنمنٹ کو دے گی. سو اس کے ساتھ I hope I have explained the total law according to my own wisdom. There may be difference of opinion and changes that the other people may foresee. However, میں نے اس کو کافی in depth پڑھا، ڈسکس کیا، اور ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہ پریزنٹیشن کرنے جا رہے ہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس پریزنٹیشن سے نئے لاء کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. آئی ہوپ ہم ایسی پریزنٹیشنز فیوچر میں بھی کرتے رہے.